نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معزز و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ حق و باطل میں خیر و شر کے ہزاروں معرکے برپا ہوئے، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، اور بالخصوص اگر اسلام کا اولین ہم دور دیکھیں تو ایسی لا تعداد شہادتوں سے لبریز نظر آتا ہے۔ کبھی یہ شہادتیں مکۃ المکرمہ کے تپتے ہوئے رخساروں پر، برننگ کالز پر لٹائے ہوئے غلامان محمد مصطفیٰ، شمع توحید کے پروانوں اور میخانہ عرفان کے متوالوں کو جب ٹارچر کیا جاتا تھا تو ان کی زبانوں سے احد احد کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ کبھی یہ مناظر ہمیں بدر میں نظر آتے ہیں، کبھی احد کی گھاٹیوں میں نظر آتے ہیں، کبھی طائف و حنین کی سختیوں میں نظر آتے ہیں کہ جب غلامان مصطفیٰ کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ، ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہوتا تھا، اور وہ ہنستے ہنستے قدم محمد مصطفیٰ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر اگر آگے چلیں تو ہمارے 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کو بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ کوئی حالت تلاوت میں وہیں شہید کیا گیا، کوئی حالت نماز میں شہید کیا گیا، کوئی نماز کی طرف آ رہا ہے شہید کیا گیا، کوئی اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے شہید کیا گیا۔ وہ وقت کے ملیٹنٹس، انویڈرز آتے رہے، مسلمانوں کو شہید کرتے رہے۔ تو اسلام کا اولین دور لا تعداد شہادتوں سے مزین اور منور نظر آتا ہے، لیکن وہ شہادت جس نے 1400 سال بعد بھی اور قیامت تک جو زمانہ گزرتا رہے گا، وہ جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جس سے سب سے بڑھ کر ہماگیر تذکرہ نصیب ہوا، جو کہ شہرت کے دوام اور نقطۂ کمال پر پہنچا، یقینی طور پر وہ شہادت امام عالی مقام ہے، شہدائے کربلا ہیں، کہ جن کو وقت کے گزرتے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی عزت، شہرت، دوام عطا فرما رہا ہے، قبولیت کا اعلی مقام عطا فرما رہا ہے۔ اور جب ہم شہادت امام عالی مقام کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر امام عالی مقام نے ایک مقصد کی خاطر خود کو، اپنے آوان کو، انصار کو، آل اولاد کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ تو ناظرین کرام، وہ مقصدیت شہادت کیا ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آپ کے سامنے آپ کا بالکل ایسا دشمن کھڑا ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، بعض اوقات آپ کے قریب دوست نما دشمن کھڑا ہوتا ہے جس کی آپ کو پہچان نہیں ہو پاتی، اور یاد رکھیے وہ دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے، جو آپ کے قریب میں دوست بن کر جو آپ کے قریب کھڑا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ امام عالی مقام کی شہادت نہ کہانی ہے نہ داستان ہے، اس لیے کہ کہانیاں تو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، داستانی کتابوں میں رقم کر دی جاتی ہیں اور پھر بند کر دی جاتی ہے، لیکن یہ شہادت امام عالی مقام ایک پورا فلسفہ ہے۔ فلسفہ وہ ہے جو نصاب کا حصہ بنتا ہے، جسے نسل در نسل باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جو کہ نت نئی فکر کی راہیں کھولتا ہے، جو عقل کے دریچوں کو افشا کرتا ہے، وہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ تو شہادت امام عالی مقام ہمارے لیے ایک تعلیم ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک سبق ہے، ایک درس، ایک پورا نصاب ہے۔ اور اس نصاب میں جو مجھے سب سے اونچا جو سبق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے دراصل ظالم کی، فاسق کی اور فاجر کے جو چہرہ تھا، جو اسلام کا چہرہ اپنے منہ پر لگا کر اور در حقیقت اس کے پیچھے نفاق کا چہرہ تھا، امام عالی مقام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس منافق کے نفاق کے چہرے کو برہنہ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ صحیح منافق کون ہوتا ہے اور صحیح مسلمان کون ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یزید نے کوئی مسجد نہیں گرائی، یزید بیعت بھی اسلام پر لیتا تھا، یزید اسلام ہی کی بات کرتا تھا، لیکن یہی تو ایک آزمائش تھی کہ وہ بات تو اسلام کی کرتا تھا لیکن حقیقت میں اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، وہ بات تو مسجد کی کرتا تھا لیکن نمازوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ بات تو شریعت کی کرتا تھا لیکن در حقیقت شریعت کے حلال اور حرام کی تمیز کو مٹانا چاہتا تھا، حق و باطل کی آمیزش چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیے جب کسی چیز میں کوئی آمیزش آ جائے
تو پھر وہ اوریجنل نہیں رہتی، اس کی ریئلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو دراصل یزید روح اسلام کو چھیننا چاہتا تھا، اسلام کو لوگو اور لیول اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اسلام کی جو روح تھی، اسپرٹ تھی، جو شریعت مطہرہ تھی، یزید اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ امام علی مقام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جب رسول کا نواسہ موجود ہے تو جس رسول کی شریعت ہے، نواسہ موجود ہے تو شریعت کو آنچ نہیں آئے گی۔ خون جاتا ہے تو جائے، 6 ماہ کا بچہ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، علی اصغر کی، علی اکبر کی جوانی جاتی ہے تو چلی جائے، قاسم کا صحرا جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن دین اسلام کے اقدار کو مٹنے نہیں دوں گا۔ یہ وہ مقصدیت شہادت امام حسین ہے جس کو مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ ہم فراموش کر چکے ہیں۔ آج ہم نعرہ حسین لگاتے ہیں، لیکن کیا نعرہ حسینیت لگاتے ہیں؟ آج ہم یزید مرد آباد کہتے ہیں، لیکن یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کہا کہ حسین زندہ باد لیکن حسینیت کو فالو نہیں کیا، ہم نے کہا یزید مرد آباد لیکن یزیدیت کو نہیں چھوڑا، تو پھر ناظرین اکرام ہم کہاں کے حسینی اور کہاں کے یزیدی؟ یہ تو دونوں ایک فلسفی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں وحشت کی، دہشت کی، بربریت کی، فتنہ و فساد کی، ظلمت کی، جہالت کی، آمریت کی، جب ہم بات کرتے ہیں منافقت کی، تو یقینی طور پر یہ استعارے سارے یزیدیت کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج مختلف نظریات کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، 2 ہی طبقات ہیں، یا تو کوئی یزیدی ہے یا پھر دنیا حسینی ہے۔ اور اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں نفاق ہوگا وہاں یزید ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں یزید ہوگا، جہاں پر ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں پر جھوٹا چہرہ سجا کر اسلام کی اقدار کو مٹایا جا رہا ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں پر اہل بیت کا بغض ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں پر اصحاب کا بغض ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں پر رسول اللہ کی ناموس سے انحراف ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں اسلام کی اقدار کو مٹانے کی بات ہوگی وہاں پر یزید ہوگا، اور جہاں پر قرآن کی بات ہوگی وہاں میرا حسین ہوگا، جہاں پر حق و صداقت کی بات ہوگی وہاں میرا امام ہوگا، جہاں پر امن و امان کی بات ہوگی وہاں پر میرا امام ہوگا، جہاں پر شریعت کی اقدار کی بات ہوگی وہاں پر میرا امام ہوگا، جہاں صبر کی بات ہوگی، جہاں تسلیم و رضا کی بات ہوگی، جہاں استقامت، عزیمت اور شہادت کی بات ہوگی وہاں میرا امام ہوگا۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور سیکھیں گے، جانیں گے علماء کرام سے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے، اور ہمیں حسینی کردار کو فقط زبان تک نہیں بلکہ اپنے قلب اور قالب میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حسین کے ماننے والے، ہمارا کردار چیخ چیخ کر بتائے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ اس طریقے سے جب حسینی کردار اوپر آئے گا تو یزیدی گماشتے بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ آج نیوز کی اس خصوصی نشریات میں انشاءاللہ آغاز کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آغاز کے لیے انشاءاللہ میں گوش گزار ہوں اپنے انتہائی محترم مکرم قاری محمد اسامہ رحمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیے اور قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سے اس نورانی بزم کا آغاز فرمائیں۔ قاری محمد اسامہ رحمانی۔ محترم مکرم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی بزم میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فلسفہ شہادت امام حسین پر گفتگو کا شرف حاصل کرنے کے لیے میری بزم میں بڑے جید و ممتاز علماء کرام اور پاکستان کے انتہائی ممتاز اور مکرم ویلفیئر و خدمت خلق کے کام کرنے والے سپاہی یہاں پر موجود ہیں۔ میں اپنے میزبانوں کا، اپنے پارٹیسپینٹس کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرے بائیں جانب میرے قرب میں تشریف فرما ہے انتہائی محترم مکرم علامہ سید علی کرار نقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور درمیان میں موجود ہے ماشاءاللہ ایک مرکیوریل اور ایکٹیو اور انتہائی انسانیت کا دکھ اور درد رکھنے والے اور بانٹنے والے، جو مختلف اطراف و اکناف میں اور مختلف فیلڈز کے اندر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو راشن بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر کفالت بھی کر رہے ہیں، میڈیکل کے فیسیلیٹیشن کا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، کووڈ کے اندر بہت اچھا رول انہوں نے پلے کیا، اور یقیناً جہاں پر بھی کوئی انسانیت کا کام کر رہا ہے تو دراصل وہ آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اولاد کی، اس لیے کہ سید کی صفات یہ ہوتی ہے کہ سید
کے اندر رحم کا جذبہ بہت ہوتا ہے، دکھ اور درد انسانیت کا بہت زیادہ رکھتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو یقینی طور پر جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر جذبہ رحم ضرور ہونا چاہیے، ایک ترس کا جذبہ، ایک دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اور یہ جذبہ الحمدللہ کمال کے ساتھ موجود ہے ہمارے بھائی انتہائی محترم مکرم ظفر عباس جعفری صاحب، اور JDC ایک مشہور اور ممتاز فلاحی ادارہ، اس کے روح رواں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میرے دوست، میرے بھائی، اور انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور جب یہ میرے ساتھ ایز اے اسکالر کسی پروگرام میں موجود ہوتے ہیں تو مجھے تقویت ملتی ہے ان کی علمیت سے، ان کی تمکنت سے، ان کے وقار سے اور ان کے انداز سے۔ جناب حضرت علامہ مولانا شہریار داؤد صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمد کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقوی صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ جس طرح میں نے اپنی تمہیدی کلمات میں گفتگو کی یزیدیت اور حسینیت، تو امام علی مقام کے کارنامے تو بہت زیادہ، مختلف جہات ہیں اس کی۔ مقصد اگر آپ یہ کہیں کہ ہزاروں ڈائریکشن میں فلسفہ شہادت امام حسین کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ کوئی بیجا نہ ہوگا۔ بہت ساری ڈائریکشن، بہت ساری فلسفیانہ مشگافیاں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، لیسنز ہیں۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی مقام نے جو شہادت دی اور جس طرح شریعت کو آپ نے قیامت تک کے لیے بلند و بالا کر دیا، تو حسینیت اور یزیدیت کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، ماشاءاللہ آپ کی خدمات بھی سامنے ہیں اور آپ نے آج یہ مدعو کیا ہے اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بس یہ آج انٹرٹینمنٹ کی مہربانی ہے، نہیں یہ آپ کی بات، اور یقینی طور پر یہ ان کے لیے شرف ہے، ذکر اہل بیت کرنا سب کے لیے شرف ہے، یہ برکت ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں صرف عقیدہ شامل ہے، حقیقت بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ شہادت، جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت سی جہتیں ہیں اس کے اندر، شہادت کے اندر بہت سارے لیسن ہیں اس کے اندر، اسی لیے یہ شہادت عظمیٰ کہلاتی ہے۔ شخصیت بھی اتنی بڑی ہے اور مقصد بھی اتنا بڑا ہے، یعنی معمولی شخصیت نہیں ہے، نواسا کہہ کے جان چھٹانے والی بات نہیں ہے۔ ان کو تو فرزند، ان کو بیٹا کہا گیا ہے۔ اور جب آل عمران، سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں، جب مباہلے کے میدان میں پہنچے اور ارشاد ہوا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ اور اپنے اور عورتوں کو لاؤ، تو بیٹوں میں حسن و حسین کو لے کے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں تو یہ تو دو رائے کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ تو بیٹے ہیں ان کے، ایک تو شخصیت اتنی بات یہ ہے کہ ساری جنگ جھگڑا جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ شہادت کا آخر مقصد، شہادت کہتے ہیں گواہی کو، گواہ انہوں نے گواہی دی۔ کس چیز کی گواہی دی؟ اللہ کہتا ہے اللہم مالک الملک، اللہ اس ملک کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باطل طاقتیں سامنے آ کے کہتی تھی ہم مالک ہیں۔ کبھی نمرود نے آ کے کہا ہم مالک ہیں، کبھی فرعون نے آ کے کہا ہم مالک ہیں، کبھی جناب والا دوسرے لوگ آتے رہے، وہ کہتے رہے کہ ہم مالک ہیں۔ ان کے مقابلے پہ اللہ والی طاقتیں آتی رہیں۔ انسان کے ذہن میں یہ ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ طاقت کا نام حق ہے، لہذا وہ طاقت کے بلبوتے پہ وہ کہتے تھے کہ ہم حق ہیں۔ بھئی طاقت تمہارے پاس کہاں سے؟ انہوں نے کہا دیکھ لو، ہم نے آگ جلائی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے؟ تم کہتے ہو ہمارے پاس طاقت ہے، ابھی دیکھو ہم ڈالتے ہیں آگ میں، سمجھا؟ طاقت، آگ جلائی اس نے اور خود جلی، تو ان کے ذہن میں تھا طاقت، انہوں نے کہا طاقت حق ہے، اب دیکھو ہم ڈال رہے ہیں۔ جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا اب کیا خیال ہے؟ سمجھے صاحب، تمہاری طاقت کہاں گئی اور یہ طاقت کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا یہ کہ نہیں، ہم بات اپنی بات پہ قائم ہیں، ہم طاقت ہی حق ہے۔ اللہ نے کہا وہ کیسے حق ہے؟ ایسے حق ہے کہ ہمارے پاس آگ جلانے کی طاقت موجود تھی، تیرے پاس آگ کو گلزار بنانے کی طاقت موجود تھی، تو بات یہ کہ طاقت ہی تو حق ہوئی۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے چلو آ جاؤ بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ گئے، وہ رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے۔ اب کیا خیال ہے؟ سانپ بنا دیا ہم نے، طاقت ہی حق ہے نہیں ہمارے پاس رسیوں کو۔ اللہ نے کہا عصا پھینکو موسیٰ، عصا جو پھینکا تو وجدہ بن گیا۔ اللہ نے کہا اب کیا خیال ہے؟ اب کیا خیال ہے؟ کہنا کہ نہیں ہے طاقت ہی حق، کیوں کہ ہمارے پاس رسیوں کو طاقت بنانے کی
ताकत, रस्सियों को सांप बनाने की ताकत मौजूद थी, तुम्हारे पास असा को अजलहा बनाने की ताकत मौजूद है। ये बात सारी चलती रही, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुआ, सरकार दो आलम के पास भी ये हुआ कि जब तक के मक्का फतह नहीं हुआ था, जब तक लोग आए जो भी आए, लेकिन जैसे ही मक्का फतह हो गया तो ताकत समझकर लोग बहुत सारे शामिल हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया था कि मैं करबला के मैदान में अल्लाह तेरे हाकिमियत की गवाही देने के लिए ऐसा किसी किस्म की ताकत को नहीं, कोई मौजिजा, कोई करामत, किसी चीज को नहीं चाहिए। आग को गुलजार बन सकती थी, पानी के अंदर रास्ते बन सकते थे, तो अल्लाह उस वक्त भी मदद कर सकता था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूंकि रसूलुल्लाह के घर के परवरदा है, उन्होंने फैसला किया कि इस ताकत बताऊंगा, यजीद तेरी यजीदियत को बरहना करके छोड़ूंगा। बज़ाहिर यजीदियत अब भी है, दंदनाती फिर रही, तो फायदा क्या हुआ शहादत का? फायदा ये हुआ कि उस कानून की हिफाजत हो गई, वो कानून बच गया जिस कानून को अल्लाह ने पेश किया था। उस कानून की इमाम आली मकाम ने जान देकर, खून के नजराने पेश करके, ये खानवादा, पूरा खानवादा सरकार दो आलम का खानवादा। इसी पे एक शेर याद आ रहा है मुझे, वो कहा ना कि कहती है नाकिदीन दीन से अब तक ये करबला, कहती है नाकिदीन दीन से अब तक ये करबला के बिदात उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया, जो जीना सिखा, बिदात उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, सारी शरीयत बचा गया, खुदा वो चले बचाई उनको। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या क्या तस्करा किया, कैसी बेबसी, मक्का मदीना छोड़ा, रोते हुए छोड़ा है। ये आपको मामूली बात नहीं थी, नाना ने छोड़ा था इसी मकसद के लिए, शहर छोड़ा। अच्छा, इसकी तरफ हम आएंगे अल्लामा नकवी साहब। हर रोज कितना कुछ बदल रहा है, जरूरी है कि बदलते वक्त के साथ पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज भी बदला जाए। स्मार्ट स्कूल में हर बच्चे को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, जो उसे कल के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाता है। यहाँ हाईली ट्रेन टीचर्स स्मार्ट बोर्ड्स के जरिए बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करा रहे हैं। करें एक रोशन कल की तैयारी आज से। द स्मार्ट स्कूल, टुमारो इज आवर डेस्टिनी, अ प्रोजेक्ट ऑफ द सिटी स्कूल। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले अली कर्रार नकवी साहब एक बहुत ही दिल गिरफ्ता और उदास कर देने वाली बात कर रहे थे कि अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा सरे हुसैन नारे तकबीर के साथ। अल्लाह अकबर। करबला के तपते हुए रेगिस्तानों में क्या हो रहा था? हुसैनी लश्कर भी नमाज पढ़ रहे थे, यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों नमाज से और सब्र से मदद मांगो। तो बता दिया वो नमाज वाले थे लेकिन सब्र वाले नहीं थे। ये खैमा हुसैनी नमाज वाले भी थे, सब्र वाले भी थे। सुभान अल्लाह। तो यकीनी तौर पर हमें निफाक और ईमान के दरमियान थिन सी एक लकीर है, उसको पहचानने की जरूरत है। और इमाम आली मकाम ने दरअसल उसी की पहचान करवाई है कि देखो लोगों, नमाजों से मुतासिर मत हो जाना, नमाज पढ़ना बहुत अहमियत की बात है। मुझे कहने दीजिए, क्या शहरियार साहब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले बाज मुनाफिकीन नहीं थे? बिल्कुल थे। आका ने मिंबर पे खड़े होकर एक एक का नाम ले लेकर के बाहर निकलवाया था, एक एक को निकलवाया। तो इसका मतलब है कि नमाज भी वजह इम्तियाज नहीं है मोमिन और मुनाफिक की। नमाज भी नहीं है, रोजा भी नहीं है, मोमिन और मुनाफिक की वजह तमीज। अगर मैं आज की अगर बात करूं तो यकीनी तौर पर, बल्कि आज की क्या बात करूं, मैं सहाबा की कोडिंग सामने पेश कर देता हूं। तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब हमें किसी के ईमान में शक होता था तो हम हजरत अली का जिक्र छेड़ देते थे। जिसका चेहरा बुझ जाता था हम समझते थे ये मुनाफिक है। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा खिल उठता था हम समझते थे ये मोमिन है। तो यकीनी तौर पर पहचान तो अल्लाह ने हर दौर में बताई है। तो अहले बैत की मोहब्बत मवद्दत, मैं ये समझता हूँ रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास एहतिमाम के साथ मिंबर पर बैठकर जगह जगह पर अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत को कुरान में भी बार बार
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا کیا ہے اور پھر اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ملتا ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی شقی اگر بغض رکھتا ہے تو پھر اس کا نقصان کیا ہے. دیکھیں, میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے. واہ واہ, بے شک کیونکہ حکم ہوا ہے کہ میری اہل بیت سے مودت رکھو. بے شک. اچھا, میں اگر یہ کہوں کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے, واہ واہ واہ, زبردست. اب کیسے؟ واہ واہ, مچھلی پانی سے نکلی, مر گئی, سبحان اللہ. چھیلی گئی, پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے کیے گئے, پیٹ کاٹا گیا, آلائشیں نکالی گئیں, تیز مسالوں میں کئی گھنٹوں رکھا گیا, کھولتے ہوئے کڑھائی میں اس کو فرائی کیا گیا, اس کے بعد اس کو مزے لے لے کر خوب چبا چبا کے کھایا گیا. جب وہ پیٹ میں پہنچی تو پھر آدمی کیا کہتے ہیں, الاتش الاتش, پیاس لگتی ہے. مچھلی اتنی ساری قربانیاں دے کے, کٹ کے, چھل کے, جل کے, کھائے جانے کے بعد ہی کہہ رہی ہے میں پانی چاہیے, میری مودت پانی سے ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ میرے محبوب کے قربا سے, اہل بیت سے مودت رکھو. محبت میں تو تم کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سلپ ہو جاؤ گے. مودت کیا ہوتی ہے؟ پھر مودت آپ سے تقاضا کرتی ہے کیا, وہ آپ سے مانگے گی قربانی. اب یہ کہ محبت تو ایسی ہوتی ہے ہو یا نہ ہو, لیکن مودت کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. محبت تبدیل ہو جاتی ہے, محبت تبدیل ہو جاتی ہے. محبت مشہور ہے دنیا میں ممتا کی. ممتا کی ماں کی محبت مشہور ہے, اسے محبت کہتے ہیں کہ جہاں ماں قربان ہو جائے گی بیٹے کو نہیں قربان ہونے دے گی. اگر دیکھ رہی ہے آگ میں جا رہا ہے, خود آگ میں گر جائے گی, اس کو نہیں جانے دے گی. اسے محبت کہتے ہیں. اور مودت اسے کہتے ہیں کہ آ کے پوچھے بیٹا تم اب تک نہیں گئے شہادت گاہ میں تمہاری لاش دیکھنا چاہتی ہوں اسلام کے لیے, میں تمہارے دین کے تحفظ کے لیے تمہاری لاشیں کے ٹکڑے دیکھنا چاہتی ہوں. کربلا میں یہ ہوا کہ وہ جناب والا ماں کہتی تھی کہ اب تک نہیں گئے جب وہ سلام کرنے کے. تاریخ ہے, مقتل ہے یہ کوئی عقیدے کی باتیں نہیں ہے, یہ ہسٹری ہے. اسے مودت کہتے ہیں جہاں ممتا کو امام تبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتانا عرض کرنا پسند کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب علی اصغر کی گردن میں تیر آ کر لگا اور جب علی اکبر بھی گئے اکیلے اور پہلے ہی بار میں آپ نے 19 کو جہنم واصل کر کے واپس آئے تو کیا کہا, بابا جان یہ تو بڑے بزدل لوگ ہیں, یہ اگر چند قطرے میرے حلق میں گر گئے تو میں ایک ایک کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. لیکن جب شمر نے کہا کہ اس طرح ایک ایک کر کے تو یہ سارا کام ہمارا خراب ہو جائے گا, اکٹھے وار کرو, ایک گردن میں آ کر لگا. اللہ اکبر. علی اکبر کے زینب بہن ہیں امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کی, فرماتی ہیں کہ جاؤ اب ہمارا شہزادہ میرا بھتیجا قربان ہو گیا, پر لے کر آؤ. اتنے لمبے ماشاءاللہ قداور تھے, لے کر آ رہے تھے تو قدم زمین پہ لگ رہے تھے. اچھا, اب جب یہ یہاں پر آتے ہیں تو امام تبری کیا کہتے ہیں, آپ نے آ کے جب گردن سے وہ تیر نکالا ہے نا, فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ رہے تھے امام کہ آپ نے تو اپنے بیٹے کو چھری چلاتے ہوئے پٹی باندھ لی تھی, ہمیں دیکھیے ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو خانوادہ امام علی مقام نے جو پیش کر دیا نا, مرتے قیامت تک ایسا دوبارہ نہیں ہو سکتا. ہم نے تو وہ بذبح عظیم اس کو قبول کر لیا, وہاں تو مینڈا آیا تھا لیکن یہ بذبح عظیم کا اشارہ ادھر تھا کربلا کہ یہ قربانی کا تسلسل اور انتہا ہم نے قبول کر لیا. اور جب بیٹے سے کہا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے, میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں, تو یہ جملہ موجود ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کام کیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. صابروں میں پائیں گے, جیسے مولانا فرما رہے تھے, بہت اچھی بات کر رہے تھے, صابروں میں پائیں گے. جب 18 سال کے جوان بیٹے ہم شکل پیغمبر, اچھا یہ خاندان کی آتی ہے ویسے صورتیں, یہ نہیں جذبات سے ہم کوئی کام دے رہے ہیں, علی اکبر مشہور ہے, تو ان کے جب
जब उनको भेजा है और जब वो उनके गए हैं मैदान में और उनके सीने से वो खंजर निकाल रहे थे तो कहा था, तो शहजादे ने कहा कि आप करें ये काम, आप मुझे शाकिरों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। वहां कहा था कि आप हमें साबिरों में पाएंगे, यहाँ इन्होंने कहा कि आप हमें मुझे शाकिरों में पाएंगे। सब्र मुसीबत में किया जाता है, शुक्र नेमत पे किया जाता है। ये कुर्बानी को नेमत से क्या जबरदस्त माशाल्लाह निकात हैं। और इमाम आली मकाम की ये जो शहादत है, इसमें तो हर मरहले पर अल्लाह तबारक व तआला ने ताक़ुल और तफक्कुर का ऐसा जखीरा अता फरमाया है कि हम अगर चंद हीरे भी ले लें तो अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। मैं जफर अब्बास भाई आपकी तरफ आऊंगा कि मैं चाहूंगा कि आप भी बताइए कि इमाम आली मकाम ने किस तरह बचपन में ग्रो किया, रसूल मुकर्रम ने किस तरह उनसे मोहब्बत की और किस तरीके से फिर ये साहिबाने जी वक़ार अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। तो आपको जो इंस्पिरेशन मिली आपने बताया कि इसी तरीके से। तो अब अहले बैत अतहार के तो अगर एक वो जिस तरह कहा ना कि अगर 1 किलो जो भी खर्च कर दे तो पहाड़ जितना बाद वाले नहीं कर सकते, वो अजर नहीं हासिल कर सकते, ठीक है ना। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने इस काम को मजीद आगे किस तरह बढ़ाएंगे और यकीनी तौर पर हम सब की जाने अहले बैत पर कुर्बान हो जाएं। अहले बैत का अगर नाम आ जाए तो सर झुक जाते हैं। तो मैंने आपको देखा जब आप आ रहे थे तो आम सी चप्पल में बिल्कुल पसीने से शराब, और हम आते हैं अच्छा लिबास पहनकर आ जाते हैं, तो मुझे अंदाजा लगा कि हम तो फकत गुफ्तार के गाजी हैं, आप किरदार के भी गाजी हैं माशाल्लाह। असल में डॉक्टर साहब सिलसिला की जिस तरह होता है, दिन भर केसेस आ रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, हमने कुछ इस तरह का सिलसिला रखा है कि कहीं स्कूलों की फीसें आ रही हैं, कहीं वाउचर आ रहे हैं, कहीं इलाज का आ रहा है, कहीं बिल आ रहे हैं बिजली के, कहीं किराए आ रहे हैं मकानों के, कहीं घरों से निकाल दिया गया। तो इतनी मुसीबतें देख रहे हैं दिन भर के, इन तमाम चीजों से थोड़ा दिल वो होने लगा है कि अच्छा नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के उस माशरे में घूम रहे हो जहाँ लोगों से चीजें छीन ली गई हैं। लेकिन आप अपनी मर्जी से खाना नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिस शहर में रहता हूँ इस शहर के 60% लोग इसलिए खाना नहीं खा रहे कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतनी महंगाई हो गई, 6 महीने के लॉकडाउन ने लोगों को ऐसा बेड़ा गर्क किया है, लोग स्कूलों के मखरूज हो गए, लोग दूध वाले के मखरूज हो गए, लोग अपने 300-600 रुपए जो केबल का बिल होता है उसके मखरूज हो गए। उनको बड़ी शर्मिंदगी होती है, बोलते हैं कि अगर तुम्हें 300 दे दूंगा तो आज मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। ये आलम हो गया इस शहर का। मैं इस माशरे के अंदर कैसे साफ कपड़े पहन सकता हूँ, बहुत अच्छे होलिये में घूम सकता हूँ। हाँ, मजबूरी है, दुश्मनियां, लोग नफरत करते हैं, थ्रेड्स हैं, तो इसलिए सलामत रखे। जिस वक्त इमाम हसन इमाम हुसैन वापस आ रहे थे अपने बाबा को दफन करके हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम को, और वहां उन्होंने देखा एक नाबीना फकीर बैठा हुआ था, तो वो फरियाद कर रहा था कि मेरी कोई बात सुन लो, कोई बात सुन लो। तो गए, दोनों भाई गए, पूछा जी बताइए क्या बोलते हो। तो उसने बोला कि मैं नाबीना हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं इस रोड पे, इस सड़क पे बैठा हूँ, इस शारा पे। एक कोई खुदा का बंदा था, खुदा का कोई वली था, वो रोजाना आता था, मुझे नहलाता था, धुलाता था, मेरा जिस्म पाक करता था, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता था। लेकिन 3 दिन हो गए वो शख्स नहीं आ रहा, मैं भूखा और मैं परेशान हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा। तो फिर उन दोनों ने बताया कि वो हमारे बाबा अली थे और 18 रमजान गुजरने के बाद 19 की सुबह उनको ज़रबत लगी और आज वो शहीद हो गए। तो मतलब बात ये है कि मौला अली को जब गुस्ल दिया जा रहा था उनके कंधे छिले हुए थे, तो मालूम किया गया जख्म किस चीज का। तो मालूम हुआ रात के अंधेरे में कंधे पे गठरी टांग के एक एक के घर जाते थे भूखे के, किसी से उसका जबान मजहब नहीं पूछा, तुम अरब हो, तुम अजम हो, तुम किस मजहब पे हो, तो मुसलमान हुए कि नहीं हुए, हर भूखे के घर पे रोटी पहुंचाई। तो हम भी उसी चीज को देखते थे। वालियाने रियासत मदीना, सबके घरों पे रियासत मदीना के हुक्मरान ऐसे होते थे। बिल्कुल, गठरी जो है कबर पर लादनी पड़ती है, तब जाके जख्म के निशान। इमाम ज़ैनुलआबिदीन का खिताब है अली सफेनात, वो अली जो गट्ठों वाला है, कमर के ऊपर गट्ठों के निशान थे। लोगों ने पूछा ये गट्ठों के निशान कैसे हैं? कहने लगे रातों को निकलते हैं, अनाज की और रोटी कमर पे डाल के घरों पे लोगों के जाके दस्तक दे के पूछते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई मसले का तो। अच्छा, एक चीज की वजाहत मैं जरूर कर दूं कि वो जो कोई एक गैर मुस्लिम नहीं था, सरकार दो आलम तक जो जंगें हुई हैं वो गैर मुस्लिमों से हुई हैं, तमाम आपके बदर, ओहद, खंदक, उनके बाद जो सिलसिला वो जो चला है अली अहले बैत अतार का, उसकी बात वो उसमें हो रही थी कि ताकि वो वजाहत वो जरूरी। मुसलमान तो मुंतशिर रहे हैं हर दौर के अंदर, मुंतशिर कर दिए गए मुसलमान एक दूसरे के अपने अपने मसाले, अपनी अपनी बोलियां, अपनी अपनी जबानें। अगर मुसलमान आज भी मुत्तहिद हो जाए ना नकवी साहब, वो 313 थे, आज हम 3 और 13 हो चुके हैं। हकीकत ही है ये, हकीकत है, बहुत जानते हैं ये बात। वो गुलामी मुस्तफा में मुत्तहिद थे,
ہم منتشر ہیں. ڈاکٹر صاحب میں جو بات کر رہا تھا اس کا کمال آپ کو بتاتا ہوں. جی. اس شخص سے پوچھا گیا روٹی کون دیتا تھا, کون دلاتا تھا, کون غسل دیتا تھا. امام حسن کے دسترخوان پہ ایک شخص آیا, بہت اچھا کھانا امام کے دسترخوان پہ ہوتا تھا مدینے کے باہر. کھانا کھانے کے بعد پیک کرنے لگا کھانا. تو امام نے اس سے پوچھا اس شخص سے کہ کس کے لیے پیک کر رہے ہو. اس نے بولا میں راستے سے آ رہا تھا تو میں نے ایک باغ کے پاس ایک بزرگ کو دیکھا, وہ جو کی سخت روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا تھا, میں یہ اس کے لیے لے کر جا رہا ہوں. تو امام حسن نے مسکرایا اور بولا وہ جس بزرگ کی تم بات کر رہے ہو میرے بابا علی مرتضیٰ ہے, اور یہ ان کا تقویٰ ہے کہ وہ جو کی سخت روٹی ہی کھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ جن کے دسترخوانوں سے دنیا فیض لے رہی ہے اور وہ خود تقوی کی اس منزل پہ ہوں, تو یہ سب ایک یہ سخاوت سے بھی آگے کی بات ہے. جو بڑھتی عمر سے نہیں گھبراتے ہیں وہی لائف کے میچ میں بیماری اور کمزوری کو ہراتے ہیں. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ معمولات زندگی مشکل تر ہو جاتے ہیں, اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں انشور ایک مکمل اور متوازن غذا ہے جو بڑھتی عمر کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے. آپ بھی ڈاکٹرز کے مشورے سے روزانہ انشور پئیں, بھرپور زندگی جیئیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے زمانے کو کھلا رہے ہیں. بے شک. اسی طرح اہل بیت اطہار کو دیکھیں اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو آیا مانگنے والا سب کچھ اسے کھلانے کا انداز دیکھیے. سنتے ہیں صدا زحمت گفتار سے پہلے, دیتے ہیں دوا پرسش بیمار سے سبحان پہلے, اللہ. گراہک انہیں مل جاتے ہیں بازار سے پہلے, بک جاتے ہیں خود عرض خریدار سے پہلے. یہ مصر کے بازار کے محتاج نہیں ہے, یہ طالب سینا پہ معراج نہیں ہے. ہے یاد مجھے بازو کبوتر کا فسانہ, بچوں کے لیے گھر میں میسر نہیں دانا. بھرپور ہے اوروں کے لیے ان کا خزانہ, یہ بھرپور ہے اوروں کے لیے ان کا خزانہ. یہ وقت پر آنکھوں کو چرایا نہیں کرتے, اوروں کو کھلاتے ہیں یہ کھایا نہیں کرتے. مولا جی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا کائنات ہے, ان کو میں تو چاہوں گا کہ ہم اب حضرت علی نہ بلا کریں, ہم سب کو, کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا وہ مولا علی ہیں, وہ مولا ہیں, ہم کہتے ہی مولا ہیں الحمدللہ, مانتے بھی مولا ہیں ان کو. تو آپ نے ایک جو بات کی نا کہ وہ نبی کی محبت میں متحد تھے, آج ہم عشق رسول میں ہی منتشر ہیں. اس کی سب سے بڑی نبی کی محبت سے دور ہو گئے منتشر ہے. جس کو نبی کی محبت ہو اس کو دوسرے کی نفرت کیسے آئے گی؟ جس دل میں نبی کی محبت ہو اس میں نفرت آ ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ, سبحان یہی بات ہے کہ آج جتنی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب شاید پہلے کبھی نہ رہی ہو. ہمیں اتحاد دلوں کو وسیع کرنا ہوگا, نگاہوں کو وسیع کرنا ہوگا, اور جب تک ہمارے دلوں میں وسعت نہیں ہوگی, اسپیس نہیں ہوگا دوسرے کے لیے, اس وقت تک ہم. ظفر بھائی میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کروں گا, ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا آج کل ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر باقاعدہ ایک ٹی وی ہے, ہر آدمی صحافی بنا ہوا ہے, ہر آدمی ناقد بنا ہوا ہے. تو لیکن اس کے باوجود بہت ساری فیک آئی ڈیز سے میں نے یہ دیکھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے باقاعدہ لڑانے کی, مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے حکومت وقت کو کہ خدا کے لیے ان 8-10 دنوں میں سوشل میڈیا پر پابندی لگا دیجیے, اس لیے کہ حکومت کا کام جلتی ہوئی آگ کو مزید شعلے دینا نہیں ہوتا, پیٹرول پھینکنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کو پانی ڈالنا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر طبقے کے اندر, شاید میرے اندر بھی کہیں نہ کہیں کمی ہو, میرے طبقے کے اندر بھی کوئی ایسا شرارتی آدمی ہو, آپ کے طبقے کے اندر بھی شرارتی آدمی ہو, وہ جو مسلمانوں کی اخوت اور احادیت ہے, تو مسلمان ایک ہے. آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر باقاعدہ جو 100 ایئرس اگو جو سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر جو مختلف کالونیز بنائی گئی تھی, کوئی پیرس کی, کوئی فرانس کی کالونی, کوئی اٹلی کی کالونی, کوئی برطانیہ کی کالونی, تو کیا وہی کلونیل سسٹم دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مسلمان جو حکومتیں ہیں ان کو آپس میں لڑوا کر تہو بالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کچھ پیغام دینا, اس لیے کہ آپ کا پیغام سنا جاتا. نیشنل ایکشن پلان آیا, سب کچھ سیدھا ہو گیا, آج بھی وہ قانون موجود ہے. کوئی شخص کیسے کسی کے بڑوں کا مذاق اڑا سکتا ہے, کوئی شخص کیسے کسی کے مذہب کا, مسلک کا مذاق اڑا سکتا ہے, یا ان کے بزرگوں کو یا عظیم ہستیوں کو کچھ بھی بول سکتا ہے. قانون موجود ہے, آنکھ کیوں بند کی ہوئی ہے؟ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ جب بستیاں چلیں گی, جب لوگ مریں گے,
آپ آنکھ کھولیں, علماء کرام اپنا کردار ادا کریں. علماء کرام ہر جگہ موجود ہیں, اچھے علماء کرام ہیں, معتدل ہیں, پڑھے لکھے ہیں. یہ میرے برابر میں بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے, علماء کرام ایک ساتھ بیٹھے ہیں سر جوڑ کے, اس کے بعد فیصلہ کریں. اور وہ ادارے دیکھیں, سائبر کرائم موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک پوسٹ کی ریچ اتنی اوپر جا رہی ہے, اس میں کیا ایسی بات ہوئی ہے. بھائی جید علماء کرام آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے تو وہ بات کی نہیں, تو اس بات میں کیا خاص ہے, فوراً جا کے سن لیں. اور اگر اس بات کے نتیجے میں کہیں بستیاں گھر جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کوئی فساد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, قانون آپ کے پاس موجود ہے کہ اگر اس کو جو بات آپ نے ہائی لائٹ کی ہے, اس کو اگر حکومت وقت نے سنجیدگی سے نہیں لیا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اوپن, بھائی اتنے بڑے بڑے علماء کرام. لیکن میں آپ سے عرض کروں, میں باہر گیا امریکہ میں, اکثر جانا ہوتا ہے کہیں اپنی پریچنگ کے لیے, تو کسی بچے نے کہا کہ ہماری ٹیچر نے کہا کہ میلاد منانا منع ہے. میں نے بیٹا ایک کام کرو, ٹیچر سے جا کے یہ پوچھو کہ منع ہے قرآن میں حدیث میں, کوئی ہمیں دکھا دو, ہم مان لیں گے. وہ دوسرے دن تیسرے دن ٹیچر سے پوچھتا رہا, ٹیچر کے پاس جواب نہیں تھا. تو بعض اوقات بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتشار کا سبب بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بازار چوراہا جس طرح ہوتا ہے نا, اس طرح آج کل یہ سوشل میڈیا بالکل ایسا ہی ہے. ہم بین المذاہب میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو نمائش پہ بریٹو روڈ پہ, وہاں پر بہترین آتش بازی ہوتی ہے. وہاں پر 12 سے 15 ہزار چراغ 2010 میں جلے تھے, اب وہ 45 ہزار چراغ تک آ گئے. 1.5 لاکھ سے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. اسٹیج کے اوپر ہندو پیشوا, اسٹیج کے اوپر پروٹیسٹنٹ کیتھولک دونوں کے پادری اور فادر موجود ہیں اور اپنی سلیب کے ساتھ موجود ہیں. اسٹیج کے اوپر سکھ موجود ہے, سردار ہیرا سنگھ. اسٹیج کے اوپر سجادہ نشین بڑی امام, سجادہ نشین پاک پتن, سجادہ نشین داتا دربار, سب موجود ہیں. اعجاز علی حجویری صاحب سب موجود ہیں. تمام مسالک کے علماء موجود ہیں. بریلوی علماء کرام موجود ہیں. راغب نعیمی صاحب لاہور سے آئے ہوئے, شہید کے فرزند. ایک ہی بات کر رہے ہیں سب. ہندو کہہ رہا ہے حضرت محمد صاحب دنیا میں آئے, امن پھیل گیا. سبحان اللہ. کرسچن کہہ رہا ہے بہترین اگر کوئی صادق اور امین تھے وہ حضرت محمد تھے. سبحان اللہ. تو ہم کسی سے کہیں نہیں رہے تم اپنا مذہب چینج کرو. ایک بین المذاہب کانفرنس ہو رہی ہے, آپ کا جو مسلک, جو مذہب, جو عقیدہ ہے اس پہ قائم رہیے. کیا ہم کسی ایک پوائنٹ پہ ایک ہو سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں وہ رسول خدا کا نام ہے. تمام لوگ آگے سب ایک ہی بات کریں, اس سے محبتیں بڑھ رہی ہیں, اس لیے ہم اپنا حصہ ڈال لیں بین المذاہب. من اتا محمدن فقد اتا اللہ ومن عصى محمدن فقد محمد فرق بین الناس. جس نے محمد کی اطاعت کی اللہ کی, جس نے محمد کی نافرمانی کی اللہ کی. اور لوگوں تم میں وجہ امتیاز محمد کی ذات ہے. راضی کرام, اس بات پر انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے. انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں سید علی قرار نقوی صاحب, ظفر عباس صاحب اور شہر یار داؤد صاحب. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دی اسد حسین, دی پناہ اسد حسین. سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین, اسد حسین. محترم ناظرین اکرام, ایک مرتبہ پھر اپنی اس نورانی اور روحانی بزم میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. یقینی طور پر یہ بڑے عظیم دن ہے, شہادت امام علی مقام کا موقع ہے. اور یہ دن جب بھی آتے ہیں پوری امت مسلمہ کو اداس بھی کرتے ہیں, غمزدہ بھی کرتے ہیں, اور خوش نصیب ہیں کہ جن کی آنکھوں سے غم حسین کی صورت میں آنسو برستے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آنسو بہانا, کہنا کہ رونا اللہ کی رحمت سے ہے, اور چیخنا چلانا یقینی طور پر شیطان کی طرف سے ہے. تو یقینی طور پر روئیں, محبت اہل بیت میں روئیں, آنسو بہائیں, اور پھر ان کا پیغام بھی جانیں. ان کا پیغام کیا تھا, ان کی قربانی کس وجہ سے ہوئی تھی. جب تک ہم وہ نہیں جانیں گے اسی طرح منتشر رہیں گے, قہر مذلت میں ڈوبے رہیں گے, اور لوگ ہمیں رول اینڈ ڈیوائڈ کی صورت میں اپنی حکومت کرتے رہیں گے, مسلمانوں کو تقسیم کرتے رہیں گے, لڑاتے رہیں گے. اور یقینی طور پر یہود حنود کا یہی کام ہے, مسلمانوں کو کل بھی لڑایا, آج بھی لڑایا, منتشر کیا. علی قرار نقوی صاحب, آپ کچھ اہلیان وطن کو پیغام دینا چاہیں, امت مصطفیٰ کو پیغام دینا چاہیں. بہت عظیم دن ہے اور بہت کریٹیکل لمحات ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے پیغام کو لوگ سنیں گے, قبول کریں گے اور عمل کریں گے.
اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی مملکت عطا کی ہے، امیر ترین مملکت ہے دنیا کی، میں اسے امیر ترین ملک کہتا ہوں، واہ، کتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں ایک بہت بڑی امیر ترین ملک کے غریب ترین حکمران، غریب ترین حکمران جن کے کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، جیب خالی ہے، امیر ترین ملک ہے، اور سب سے بڑی عمارت اس میں ایک امیری یہ ہے کہ یہاں محبت اہل بیت موجود ہے، اس ملک کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے، بہت حقیقت میں بہت محبت رسول موجود ہے، اصحاب رسول سے محبت موجود ہے، صحابہ پہ، صحابہ با وفا پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں، اہل بیت اطاعت پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں، ان کے تذکرے کرنے سے کہ انہیں فائدہ نہیں پہنچتا، بالکل یہ پیغام ہے میرا، یہ نہیں سوچے ان کا، ارے جن کے گھر میں فرشتے درزی بن کر آتے ہوں، تسبیح پڑھنے کے لیے آتے ہوں، جن کے گھر میں سیب لے کر آتے ہوں، محمد جن کے گھر میں آیتیں آتی ہوں، لالا کے پاس دسترخوان لے کر آتے ہوں، ان کے کپڑے لے کے آتے ہوں، ان کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کے اندر جذبہ ایثار، جھولے فرشتے جلاتے ہوں، ان کے اس سے آپ کو ایثار اور قربانی کا درس، بہترین درس ملتا ہے، شرافتوں کا درس، آپس میں اتحاد کا درس ملتا ہے۔ کربلا میں 72 مختلف قبیلے کے لوگ تھے، مختلف جگہوں کے، لیکن ایسا اتحاد تھا کہ کسی کے اندر بھی کوئی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو اطاعت اسے کہتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی نے کچھ کہہ دیا تو اب اس بات کو ماننا ہی ماننا ہے، اور امام حسین نے کیا کہہ دیا؟ سب سے بڑا پیغام دیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک آدھا پیغام ہے۔ فرمایا جسم کو اگر موت ہی آنی تو پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جسم اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے، ماننے سے ہمیں فائدہ ہے۔ اب تو مان لے مسلمان، دنیا کے 56 اسلامی ممالک کا صورتحال ہے، ان کو سوچنا چاہیے کس مقام پہ۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے پیغام اتحاد دیا۔ میں شہریار بھائی آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے کہ امام علی مقام نے تو عفو درگزر کی ایسی داستان رقم کی، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیے، امام حسین کو دیکھیے، امام زین العابدین کو دیکھیے، ائمہ کرام کو دیکھیے، اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا۔ آج ہم چھوٹی سی ناچاقی ہو جائیں ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جاتے ہیں، اور انہوں نے دشمنوں کو معاف کیا، تو کیا پیغام دیں گے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حسین آپ یہاں کرب و بلا پہ کیوں رک گئے؟ رکنا ہی تھا تو وہیں مدینے میں ہی رک جاتے۔ فرمایا بہن میں نے رات کو نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت مقدسہ کی، میرے آقا میرے نانا جان نے فرمایا کہ میرا بیٹا ظالم کے آگے کبھی نہیں جھکنا۔ یاد رہے راستے میں فرزق شاعر بھی ملا تھا امام حسین کو، بے شک، اور اس نے کہا تھا کہ مت جائیے کوفے، رک جائیے، تو آپ نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا، تو کہا میں نے آپ کے بھائی عقیل کو، مسلم بن عقیل کو دیکھا، اس کی لاش وہاں ٹنگی بھی دیکھی، فرمایا مجھے فخر ہے میری بھائی مسلم بن عقیل کی لاش ٹنگی بھی تھی نا، سر جھکا ہوا تو نہیں تھا، تو میں بھی اسی کا بھائی ہوں، میں اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو بس جس مقتل کو کوئی شان سے وہ شان سلامت رہتی ہے، وہ سمجھ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں درس دے دیا اس کربلا میں نا، ساری دنیا اس کو ڈینائی کر نہیں سکتی، بلکہ میں کچھ دنوں پہلے کتاب ہی پڑھ رہا تھا تو دنیا کے مختلف جو ممالک کے غیر مسلم مورخین اور بڑے بڑے جو ان کے اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ محمد علیہ السلام نے آخر وہ کیا چاشنی ان شہزادوں کو چٹائی تھی کہ جو اپنی جان مال عزت سب کچھ قربان کر کے صرف اور صرف اسلام کی عظیمت اور رخصت دونوں تھی نا، لیکن عظیمت کیوں اختیار کی؟ کہ نانا جان نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا عظیمت اختیار کر لینا، رخصت تمہیں بے شک حاصل ہے، لیکن اپنے نانا کا دین مت نیچے ہونے دینا۔ آج جو ہمیں درس ملتا ہے کربلا دے رہا ہے، یہ پیغام ہے نا سب کے لیے، بالکل سب کے لیے سب کچھ کر لینا، دین کو مت جھکنے دینا، دین کو نہیں جھکنے دینا، ایسے لوگوں نے دوستیاں نہ کر لینا کہ تمہارا دین جھک جائے۔ سبحان اللہ، یہود کے سامنے مت جھک جانا، ان کو ایکسپٹ نہ کر لینا، ایکسپٹ کر لیا تو ایسا ہی کہ یزید کو ایکسپٹ کر لیا۔ لبرٹی یا لبرلزم کے نام پر آج جو لوگ، کچھ ایک طبقہ ہے پڑھا لکھا جو اپنے آپ کو سو کالڈ کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں جی دین تو بس بالکل ہی شاید مادر پدر آزادی کا نام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم کیوں مناتے ہیں یہ دن؟
کربلا کے دن آتے ہیں، یہ آتے ہیں محرم کے دن کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک سائیکولوجی ہمارے کام کرتی ہے، وہ کیا؟ ہم ریپیٹیشن کرتے ہیں. ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری جنریشنز کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والے ساری نسلوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہم کس عظیم اسلام کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ظفر بھائی آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے سارے کام کیے، آپ نے اتحاد بین المسلمین کی بھی بات کی، آپ نے ماشاءاللہ جو ہے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بھی جمع کیا، لیکن کیا ایسی بھی کوشش کی کبھی سیاستدانوں کو سدھارنے کی، انہیں سمجھانے کی کہ کسی طریقے سے آپ اگر متفق اور متحد ہو گئے، اپنے ذاتی فائدے کو، کچھ وقتی فائدے کو پس پش ڈال کر امت کے اجتماعی فائدے کے لیے جس دن جمع ہو گئے تو یقینی طور پر آپ حسینی بن جائیں گے؟ میں چاہوں گا کچھ ان کو سمجھائیں، پیغام دیں. ڈاکٹر صاحب اصل اس لیے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے سب قربان کرنا، یہ تو یزیدیت ہے نا. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ 72 کا افراد جو تھے وہ ہزاروں کے لشکر سے لڑ گئے، ٹکرا گئے، اور اس کے بعد خدا نے ان کو کامیابی دی. بات یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران ہیں، لازمی بات ہے یہ اتنی زیادہ لگژری زندگی جی رہے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کراچی والوں کے ساتھ بالخصوص جو کراچی میں رہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، روشنیوں کے شہر کو اندھیرے کے شہر میں تبدیل کر دیا گیا. ہم گٹر کا پانی پیتے ہیں، آپ نل سے پانی لیجئے، 2 دن بوتل میں بند کر کے رکھ دیجئے، تیسرے دن کھولیں اس میں ہلکی سی اوپر تیل کی لیئر ہوگی اور بدبو ہوگی. ہمارے بچوں کو اسکول مافیاز کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہمارے پاس اسپتال ہی نہیں ہے. اگر ہم ایک چھوٹی سی جو پلاسٹک کرانے چلے ہیں پرائیویٹ اسپتال میں 4.5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا بندہ بچ جائے، مر جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. رات 2 بجے کے بعد باڈی ریلیز کرتے ہیں پرائیویٹ اسپتال. جی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور طریقہ واردات بھی کمال ہے. ہوں گے کہ مقصد اوپن ہارٹ سرجری کے 4.5. اصل مسئلہ یہ طریقہ واردات اتنا خطرناک ہے نا. آپ اپنے پیشنٹ کو لے کر گئے، ڈاکٹر اکیلے بلائے گا، ان کا بڑا کون ہے؟ بڑا بیٹا گیا، آپ نے دیر کر دی لانے میں، اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی کہ میرا باپ جس نے مجھے پالا. کووڈ میں بھی دیکھا 14,000 15,000 کے 70,000 روپے کا بیڈ ہے بغیر وینٹیلیٹر اور بغیر آکسیجن کے. یعنی اگر آپ کا بندہ 14 دن اسپتال میں رہا تو 17-18 لاکھ روپے دے کے نکلے گا باہر. اسی لیے ہم نے فری اسپتال بنایا. ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے. ابھی کووڈ کے اندر آپ نے فری ٹریٹمنٹ اور فری ٹیسٹنگ کی سہولیات دی، یہ کیا فقط اپنے مکتب فکر کا تو کسی ایک گروپ کا تھا، یہ سب کے لیے تھا؟ ہم نے آج تک جو بھی کام کیا سب کے لیے کیا. یہ جو اسپتال ہم نے بنایا جی حسین لاکھانی ٹرسٹ ہے، حنید لاکھانی صاحب کا، ان کے ساتھ مل کے بنایا. زمین جگہ ان کی تھی. مہنگی سے مہنگی مشین پاکستان آکسیجن سے، آکسیجن کا پلانٹ وہاں لگوا دیا جو مل ہی نہیں رہا تھا پاکستان میں. ہر مشین، مطلب ابھی WHO نے بولا کہ آپ کو نیگیٹو پریشر پلانٹ لگانا پڑے گا. وہ 2.5 کروڑ کا 4 کروڑ کا ڈھونڈے سے نہیں مل رہا. یعنی جو مریض آکسیجن لے رہا ہے اس کے جراثیم کو اسی کمرے میں کل کرنا ہے، جو باہر ہوا جائے گی وہ نہیں جانی چاہیے. وہ تک پلانٹ وہاں لگا دیے صرف اس لیے کہ ہمارے شہر کے لوگ زندہ بچ جائے. کوئی بچہ یہ نہ بولے کہ میرے پاس 17 لاکھ روپے نہیں تھے، میں تو 12,000 گھر کا رینٹ نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے ایک دن ماں مری اور اگلے دن باپ بھی مر گیا میرا. ہم نے اس لیے بنا دیا اسپتال. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. علامہ شہریار داؤد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرماتے، میرے بھائی ظفر عباس صاحب تشریف فرماتے، اور سید علی کرار نقوی صاحب علامہ صاحب تشریف فرماتے. ناظرین کرام، یہ بڑی خوبصورت گفتگو کی. ہم نے جانا کہ فلسفہ شہادت امام حسین کیا، مقصدیت کیا تھی، اور ہمیں اسی مقصدیت کو اپنانا ہے، ہمیں حسینی بننا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے افکار اعمال یزیدی ہوں اور ہم دل میں کہیں کہ ہم حسینی نہیں. جب دل سے حسینی ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی حسینی ہوں، آپ کے افکار بھی حسینی ہو، آپ کی نگاہیں بھی حسینی ہو، آپ کی زبان بھی حسینی ہو، سچ اور حق اور صداقت کے علمبردار بن جائے، اتحاد کو پکڑ لیں، انتشار کو بھول جائیں. اس لیے فرمایا نا کہ امام جعفر صادق اور مولا علی سے بھی منسوب ہے کہ نحن حبل اللہ، ہم ہی اللہ کی رسی ہیں. تو اللہ کی رسی کو تھام لیجئے. یقینی جون میں انتشار کی کیفیت ختم ہوگی. جب انتشار کی کیفیت ختم ہوگی تو پھر یہ ذلت اور یہ پستی ختم ہوگی. اللہ پھر سے ہمیں دوام، عزت اور مقام عطا فرمائے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.